السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی محترم، میں نے سورہ یوسف کی اولین آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ یوسف جس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص یعنی بہترین واقعہ اور شاندار قصہ بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر، ان آیتوں کے اندر ہمارے لیے کیا حکمتیں ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ اس کے متعلق عرض گزار ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام را۔ سارے محققین، سارے محدثین، تمام مفسرین ہزار علم کے وہ بحر بے کرا ہوں اور بحر ناپیدا کنار ہو، اتھاہ ساگر ہو، گیان کے بھنڈار ہو، اس کے باوجود کسی نے بھی الف لام میم، الف لام را، حا میم، عین سین قاف، طٰ ان حروف مقطعات کی تشریح اور تفسیر بیان نہیں فرمائی۔ جب بھی ایسے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں تو بڑے بڑے مفسرین نے کہہ دیا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد ہے اس کی وہ خوب جانتا ہے۔ باقی سب نے اپنے قلم کو روک لیا اور کچھ نہیں لکھا۔ آخر ایسا کیوں؟ قرآن پاک کی آیتیں ٹوٹل 6666 آیتیں ہیں اور وہ کئی طرز پر ڈیوائیڈ کی گئی ہیں اور ان کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ آیات محکمات ہے، ہن ام الکتاب، جو اصل قرآن پاک کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ آیات احکام جن کو کہا جاتا ہے، جن کے اندر نماز، روزے، تمام فرائض و واجبات کے احکامات دیے گئے اور منع کردہ چیزوں سے روکا گیا، تو جس میں حکم ہے یا کسی چیز سے منائی ہے، ایسی آیات کو آیات احکام کہا جاتا ہے۔ جس سے شریعت کے مسائل نکلتے ہیں، وہ ٹوٹل 6666 آیتوں میں سے اونلی 500 آیتیں ہیں۔ یہ 500 آیتیں ام الکتاب کہلاتی ہے۔ باقی جو آیتیں ہیں، کچھ ہے آیات مقطعات، آیات متشابہات جن کو کہا جاتا ہے۔ آیات متشابہات وہ ہوتی ہے کہ جس کا اصل مطلب، معنی، میننگ اللہ جانے اور رسول اللہ جانے اور اللہ کے بتانے سے جو جانتا ہو وہ جانے، ہر کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو ہے محبوب و محب کے درمیان راز ہے، کوڈ ورڈ ہے، جو اللہ اور اس کے محبوب خدا مصطفیٰ جان عالم جانتے ہیں، باقی اور کوئی بغیر ان کے بتائے جانتا ہی نہیں، بلکہ کوئی کچھ بھی اللہ کے بتائے سے جانتا نہیں۔ رسول اللہ بھی اللہ ہی کے بتانے سے جانتے ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ آیات متشابہات کے بارے میں خاص ہے کہ
ان کا معنی مطلب مفہوم اللہ اور رسول جانتے ہیں، کیونکہ اگر رسول نہ جانیں گے تو پھر ان کو اللہ نے جو کلام فرمایا اس کلام کا مطلب کیا نکلا، اور اللہ کا کلام فضول بے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا جس محبوب سے کلام کیا جا رہا ہے وہ محبوب سمجھ رہا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا کیپیبل بنایا ہے، ایسا لائق اور فائق بنایا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سمجھ لیتا ہے۔ اور کلام الہی کی شان بھی بڑی نرالی، یہ بھی بڑا معجزہ ہے۔ ہم بات کریں تو ہمارے لیے بات کرنے کے واسطے ایک تو آواز کی ضرورت ہے، بغیر آواز کے ہم بات ہی نہیں کر پائیں گے۔ آواز کے ساتھ الفاظ کی ضرورت ہے کہ بغیر لفظوں کے ہم اپنے دل کی من کی بات دوسرے تک پہنچا نہیں سکتے، اور پھر ان معنی مطالب اور الفاظ کے میننگ ارتھ ہونا چاہیے، تبھی سامنے والا اس سے کچھ مطلب نکال سکتا ہے، ورنہ فالتو بکواس ہو جائے گی۔ تو ہم جب بات کریں گے تو آواز کی ضرورت ہے، الفاظ کی ضرورت ہے، معنی مطلب کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، حلق کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے۔ جب ہم بولے تو ہواؤں میں ترنگ پیدا ہوتی ہے، یہ ترنگ جا کر ہمارے کانوں کے ڈرم سے ٹکراتی ہے، اور وہ جو تھپیڑے پڑتے ہیں کان کے پردے پر، اس سے جو دماغ کے اندر لہریں پہنچتی ہے، دماغ اس کو ریڈنگ کرتا ہے، اور اس سے معنی مطلب مفہوم اور اس کا ارتھ میننگ یہ وہ اس سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ اتنا کچھ سسٹم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کا حلق ہے، نہ اس کی آواز ہے، نہ اس کے الفاظ ہے، نہ وہاں ہواؤں کی ترنگ چلتی ہے، نہ وہاں ہواؤں میں ویو اور لہریں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، ایسی کوئی آواز آپ سن کے بتاؤ، ایسا کوئی کلام تصور کر کے بتاؤ جس میں آواز نہ ہو، جس میں الفاظ نہ ہو، جس میں ہوا نہ ہو، جس میں ترنگ نہ ہو، اور پھر وہ معنی مطلب مفہوم بھی سمجھا دے۔ امپاسبل، ناممکن، اسمبھو، یہ پوری کائنات سارے جگ سنسار میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر آواز کے آواز ہو جائے، بغیر بات کے بات ہو جائے۔ نہ ایسی کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ ایسی کوئی بات سن سکتا ہے۔ ایسا کلام کرنا شان ہے رب کی، اور اس کلام کو سن کر سمجھ لینا شان ہے مصطفیٰ جان عالم کی۔ ہاں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ محبوب و محب کے درمیان کچھ کوڈ ورڈ ہے جو اللہ جانے، رسول اللہ جانے، باقی اور کوئی نہیں جانتا ان کے بتائے بغیر۔ اس لیے جب الف لام میم کی تفسیر لکھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو آگے لکھ دیا اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ الف لام را کی جب بھی کوئی تفسیر لکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس سے اپنی مراد خوب جانتا ہے۔ یہی آیات متشابہات میں ان حروف مقطعات کو، یعنی جو سورتوں کے شروع میں ایسے خاص حروف آتے ہیں جیسے الف لام را، حا میم، عین سین قاف، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یاسین، نون، قاف، یہ سب کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات متشابہات میں شمار ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جس کا اگر لفظ بلفظ ٹرانسلیشن کیا جائے تو مطلب بنتا ہے، ارتھ میننگ نکلتا ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، پھر اللہ کا ہاتھ کہنا کیسے؟ تو یہاں پر سارے مفسرین زبان گنگ بیٹھ خاموش، بس اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا دست قدرت ہے ان کے ہاتھ پر۔ دست قدرت، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، بس دست قدرت فرمایا گیا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر مستوی ہوا، اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور استوا کا معنی ہوتا ہے کرسی پر ٹھیک ٹھاک اطمینان سے بیٹھ جانے کو استوا کہتے ہیں۔
اب اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر مستوی ہوا. وہ ابڑوں نے ترجمہ کیا، اثر فعلی تھانوی نے، اللہ جو عرش پر سیدھے بیٹھ گیا. ابے اس کا ترجمہ ایسا کریں گے؟ یہ آیات متشابہات میں سے ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے چلنے پھرنے سے پاک ہے. یہ تو نے کون سا ترجمہ کر دیا کہ اللہ کی شان کی توہین ہو گئی، خدا کی شان ترجمہ نہیں ہو پایا. ترجمہ کرنے کا ڈھنگ نہیں، ترجمہ کرنے چلے اشرف علی تھانوی اور حکیم الامت کہلانے لگے. ابے پہلے ترجمہ کرنے کا ڈھنگ سیکھ. کوئی بھی عربی سیکھ لینے سے، عربی کا مطلب جان لینے سے تفسیر قرآن نہیں لکھ سکتا، قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک تو عشق رسول بھی چاہیے اور ادب دربار خدا بندی بھی معلوم ہونا چاہیے، آداب دربار رسالت بھی معلوم ہونا چاہیے اور عشق کے تقاضے بھی محسوس ہونا چاہیے. ایسا زندہ ایمان چاہیے، ورنہ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، بس اٹھے ترجمہ کرنے چلے. نہیں، یہ کوئی مطلب بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہاں، دلیل پیش کرتے ہیں وہ آوڑے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ لو. اب عربی میں نازل کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ پائے قرآن تو پھر وہ قرآنی کیسا؟ ہر کوئی قرآن بس عربی پڑھ لو قرآن سمجھ لو گے. اب ایسا نہیں چلتا. قرآن سمجھنے کے لیے، بہت مفسر بننے کے لیے، مترجم بننے کے لیے، ترجمہ نگار بننے کے لیے علم کا پہاڑ ہونا چاہیے. یہ ہے باریکی. ہاں، ایک مقام ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ کر دیا اشرف علی تھانوی نے کہ اور آپ کو گمراہ پایا، راہ حق سے بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی. ارے حضور ہی راہ حق سے بھٹک جائیں گے، ہمارے سرکار ہی اگر گمراہ ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں کون ہدایت پر رہیں گا بے؟ ارے رسول کی شان کی کچھ لحاظ تو کر. اللہ اکبر. ہاں، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ کی آیت کا ترجمہ یہ وہ بڑے ایسا عجیب و غریب کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اپنی یاد میں خود رفتہ پایا، خدا کی یاد میں مست مگن پایا، تو میرے محبوب ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی. ہاں، کہ اللہ کے یاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگن ہو چکے تھے، کھو چکے تھے اور اللہ کی یاد میں بالکل فنا ہو چکے تھے، تو اللہ نے اپنی طرف راہ دی اور معراج میں اپنے دربار میں بلا لیا. یہ ہے سنیوں کا ترجمہ، یہ ہے سنیوں کا معاملہ اور وہ ہے وہابڑوں کا معاملہ. تو مطلب یہ ہوا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی بدھی ہونا چاہیے، بدھی کے ساتھ ساتھ عشق اور ایمان بھی ہونا چاہیے. بہرحال اس لیے تو کہتے ہیں بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بات چلی تھی آیات متشابہات کی. تو ایک ہوتی ہے آیات محکمات جس میں فرائض و واجبات کے احکام ہوتے ہیں، دوسرے ہوتی ہے آیات متشابہات جس کا معنی مطلب میننگ حقیقی جو ہے وہ کسی کے سمجھ کے باہر ہے، اس لیے اللہ اعلم بمرادہ بذالک کہہ دیا جاتا ہے. اور پھر کچھ آیات قصص ہوتی ہے، قصص و امثال، واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے. تو یہ واقعات بیان کرنے کے لیے ہونا کیا چاہیے کہ وہ سچے ہوں اور حکمت پر مبنی ہو اور اس کے اندر نصیحت بھی ہو. محض قصہ گوئی، قصہ کہانی کہنا یہ کوئی مطلب نہیں، اس کے پیچھے کوئی نصیحت ہو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ جس کو قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے احسن القصص کا، کہ سب سے سندر، سب سے اچھا، سب سے بہترین واقعہ. کیا ہے اس میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے، ظلم کو نہایتی صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر لینا اور اللہ پر کل بھروسہ کر لینا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے اور عروج بخشتا ہے کہ چاہے کنعان سے نکال کر مصر کے تخت و تاج کا راجہ مہاراجا بنا دیتا ہے.
یہ ہے صبر و شکر کا انجام اس واقعے کے اندر ملتا ہے۔ پھر تمام اختیارات حاصل ہونے کے بعد، دشمنوں پر پورا قابو پا لینے کے بعد، لا تثریب علیکم اليوم والا کلیجہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ظاہر کیا اور اپنے دیگر بھائیوں کو کہا کہ جاؤ، آج تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، سارا کیا دھرا ہم نے معاف کیا۔ تو وہ جو بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا حضرت یوسف کو، یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، چاہتے یوسف علیہ السلام تو ان کی گردنیں مار دیتے، لیکن معاف کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو رتبے میں 4 چاند لگ گئے، اور پھر وہ بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی جو رحمت سے نوازا اور ان کو جو عروج بخشا، یہ بھی دکھتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود اپنے دشمن کو معاف کرنا کتنی بڑی سعادت اور کیسی بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ تو 1000 حکمتیں ہیں احسن القصص کے اندر۔ تو یہ قصے، کہانی، واقعات، یہ بھی جو قرآن پاک کے اندر ہے، اس میں بھی ہزارہ حکمتیں ہیں۔ ہاں، بہت سارے بولتے بزرگوں کے ماننے سے کیا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے در سے کیا ملتا، ان کی کیا بھلا شان ہے، کچھ نہیں۔ ارے یار، یہ کیا بات، بولے کوئی کھڑے کو پوچھتا، کوئی پڑے کو پوچھتا، یہ ڈائلاگ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، قرآن پڑھ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی تقدیر کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ یاسین کے اندر ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ سورج جو چلتا ہے پورب سے نکل کر پچھم میں ڈوبتا ہے، اور اس کا ایک مدار ہے، اس کا ایک وے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، جو اس کا مدار ہے وہ ایک دم فکس ہے کہ سال کے اسی دن اسی تاریخ کو وہی اسی جگہ سے نکلے گا اور اسی جگہ جا کر ڈوبے گا، اور ویسے ہی جھک کر جائے گا، ویسے ہی جھک کر اٹھے گا۔ یہ ساری باتیں جو اللہ نے سیٹ کر دی ہے، 22 مارچ کو اتنے ڈگری باقاعدہ جھک کر نکلے گا اور ایسا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں 22 ستمبر کو یہاں پر آئے گا اور ایسا جائے گا۔ یہ جو اللہ کی سیٹ کی ہوئے سب سیٹنگ ہے، خدا کی سیٹنگ کبھی بگڑتی نہیں اور کبھی بدلتی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، نو چینج۔ تو دیکھیے آپ صاحب، فلکیات کا علم کسی کو ہوگا تو وہ حیرت کے مارے پتلا بن جائے گا کہ یہ کتنی بڑی حکمت کے ساتھ سب سیٹ کیا گیا ہے، ایک پل کا فرق نہیں پڑتا۔ ہم دن تاریخ وقت بھول جائے، لیکن سورج کبھی اپنا ٹائمنگ مس نہیں کرتا، جہاں اس کو پہنچنا ہے، جتنے بجے پہنچنا ہے اتنے بجے پہنچتا ہے۔ یہ کیا زبردست سیٹنگ ہے، اللہ اکبر۔ تو غرض کے یہ جو اللہ نے راستے طے کر دیے، قرآن فرماتا ہے الشمس تجری لمستقر، سورج یہ اپنے مستقر پر چلتا ہے، اپنے مدار میں چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج کے لیے اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ سورج کی تقدیر، سورج کا جو اللہ نے یہ مستقش لکھا ہے، دماغ لکھا ہے، تقدیر لکھی ہے، وہ کیا ہے کہ پورب سے نکلنا، پچھم میں جانا، اور اتنی تاریخ کو یہاں سے نکلنا، وہاں ڈوبنا، ایسا یہ وہ سب سیٹ کر دیا ہے۔ یہ تقدیر ہے۔ تقدیر کبھی بدلتی؟ ہاں، تب تقدیر نہیں بدلتی۔ لیکن سورہ کہف میں چلے جاؤ، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے راجا سے بھاگے اور جا کر ایک غار کے اندر چھپ گئے، وہاں سو گئے۔ پتا چلا کہ یہ لوگ یہاں پناہ گزی ہے، راجا نے کہا دیوار بنا دو ان کی، مار ڈالو ان کو، زندہ چنوا دو ان کو۔ زندہ ان کے راستے سب بند کر دیے گئے۔ وہ سمجھا کہ یہ ولی اللہ مر چکے، لیکن وہ تو زندہ تھے۔ اسی صورت کے اندر جب پوچھا گیا دوبارہ، اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد وہ اصحاب کہف زندہ ہوئے تھے، 309 سال کے بعد۔ تو اور بات یہ کہ جب وہ چلے تو ان کے ساتھ میں کتا بھی ہو لیا۔ اصحاب کہف نے کہا چل بھاگ، تو کتا ہے، بھوکے گا۔ تو وہ کتا
تفسیر میں ہے کہ پچھلے پیر کے اوپر ایسا کھڑا ہو گیا، آگے کے پیر آسمان کی طرف اٹھا کر مد یدیہ الی السماء وقال لا تضربونی، مجھے مت مارو، لا انبح علیکم، میں تم پر نہیں بھوکوں گا، اس لیے کہ انی احباء اللہ، اس لیے کہ میں اللہ کے پیاروں سے محبت کرتا ہوں۔ کتے نے ایسا بولا تو اصحاب کہف نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اب کتا بھی اگر عقیدت کے ساتھ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر سال پر کروٹ بدلواتا تھا ان اصحاب کہف کا، تو ساتھ ساتھ کتے کی بھی کروٹ بدلتی تھی۔ ہاں، اس کا بھی بیان قرآن پاک کے اندر ہے۔ ہاں، بلکہ کسی نے کہا وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، سب یہ کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، 8 تھے 9واں ان کا کتا تھا، 5 تھے 6واں ان کا کتا۔ جہاں جہاں اصحاب کہف کا بیان ہے وہاں کتے کا بھی ذکر آ گیا۔ پتا چلا یہ واقعات جو بیان کیے گئے قرآن پاک کے اندر اس میں بھی نصیحت ہے۔ اولیاء اللہ سے سچی عقیدت رکھو۔ فطری طور پر کتا ناپاک ہے، لیکن اولیاء اللہ سے ٹچ ہو گیا تو اتنا اس کا مرتبہ ہو گیا کہ اگر اس کا نام قطمیر لکھ کر کسی پاگل کتے کو کھلا دو تو وہ بھی صحیح ہو جائے کتے کے نام میں۔ بلکہ بچپن میں اپنے خط لکھتے تھے، ہاں، تو اس میں کاف تو میم یہ رے ایسا لکھ دیتے تھے۔ کہے کے لیے بولے یہ خط کی حفاظت ہوگی اور خط بالکل بھر پہ ہی پہنچے گا، ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ وہ خط رانگ ہو جاتا تھا، ہے نا، ادھر بیرنگ چلا جاتا تھا، کسی کے یہاں بھی پہنچ جاتا تھا، تو وہ ایسا لکھ دیتے تھے۔ بچپن میں ایسی بھاونا بھی تھی اور واقعی یہ عمل بھی ہے بزرگوں کا، یہ لکھ دیا جاتا تھا تو خط بالکل ٹائمنگ پر اور وقت پہ اور جگہ پر پہنچتا تھا، وہ ادھر ادھر مس نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال کتے کے نام میں اتنی تاثیر ہو گئی بابا۔ ہاں، یہ اشرف علی تھانوی نام، جو بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی، اشرف علی تھانوی نے شمائم انبریہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کی یاد میں مست تھے، حق ہو حق ہو حق ہو صدا کر رہے لگا رہے تھے، حال کی کیفیت تھی۔ اچانک ایک کتا سامنے سے آ گیا، اسی کیفیت حال میں ایک نظر پڑ گئی کتے پر، تو کتے پر حال آ گیا۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے شمائم انبریہ کے اندر، وہ کتے کے اوپر حال آ گیا۔ وہ کوکر جو ہے پورے گاؤں کے اندر گھوم رہا ہے، تو کتوں کی ادا یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایک کتا دوسری کی گلی میں چلا جائے گا تو ہوگا کیا، اس کا بھوے دیوے ستکار اور کیا کہتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں بہت زبردست ویلکم ہوتا ہے۔ جو دوڑتے ہیں اس کے پیچھے بیچارہ دم دبا کے بھاگنا پڑتا ہے اس کو، لیکن یہ کتا جب دوسری گلی میں جائے تو سارے کتے اس کے پیچھے منڈی جھکاتے ہوئے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ پورے گاؤں کے کتوں کو لے کر ایک کنارے گیا اور وہاں وہ کتا بیچ میں بیٹھا، سارے کتے آجو باجو بیٹھے، سب ویسے وہی بالکل منڈی جھٹک رہے ہیں۔ یہ کیفیت ایک ولی کی نگاہ ولایت کا اثر تھا، حال کی کیفیت کا اثر تھا، کتے پر یہ تاثیر ہوئی، تو بتاؤ اگر انسان آ جائے تو کیا حال ہوگا، ہے نا۔ بہرحال کہنا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا کہ الشمس اذا طلعت تدابر عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرض عنہم ذات الشمال۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے۔ یہ سورہ کہف جو غار تھی اس کے اندر ایک سوراخ تھا، اس میں جب سورج نکلتا اگر اپنے راستے سے جاتا ویسے تو دھوپ جو ہے اصحاب کہف کے چہرے پر پڑتی اور ان کو تکلیف ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورج کی تقدیر بنا رکھی ہے، یہاں سے نکلنا یہاں ڈوبنا، تو اولیاء اللہ کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے اللہ نے یہ سورج کی تقدیر کو پلٹ دیا، اور جب سورج نکلتا تھا تو شمال کی جانب جھک کر نکلتا تھا تاکہ اس کی روشنی اصحاب کہف کو تکلیف نہ دے، اور جب ڈوبتا تھا تو یعنی ڈوبنے کے وقت جو ہے وہ مغرب کی جانب ایسے بالکل ایسے جا کے ایسے ڈوبتا تھا۔ ہاں،
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُ عَنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کہ جب مغرب کی جانب جاتا تھا تو پھر شمال کی جانب گھس جاتا تھا، یعنی باقاعدہ شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، اتنا لمبا وہ راستہ بالکل کراس کر رہتا تھا۔ حالانکہ سورج کی یہ چال نہیں ہے، سورج کی تقدیر کو ایسا ہے یا ایسا نکلے یا ایسا جائے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کا یہ راستہ ہے، لیکن وہ جو ایسا زگ زاگ کر کے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ یہ تقدیر سورج کی کیوں بدلی؟ تاکہ ولی اللہ کے آرام میں خلل نہ ہو۔ پتہ چلا واقعات بھی قرآن پاک کے عقیدے بیان کرتے ہیں۔ یقیناً یہی عقیدہ دیکھو شاعر کیسے بیان کرتا ہے شعر میں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور جب سورج کی تقدیر اولیاء اللہ کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر یہی ولی اللہ ہاتھ اٹھا دے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی پھوٹی تقدیریں سنوار سکتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں محبوبوں سے یہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال بات چلی تھی قرآن پاک کی آیتوں کے اقسام کی، تو یہ جو واقعات، قصص، حکایات بھی قرآن پاک کے اندر ہے، تو یہ صرف کتھا کہانی کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی بہت سارے عقیدے کی باتیں ثابت ہوتی ہے، اور ان کی بھی اپنی جگہ زبردست اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کے قرآن کا ایک ایک حرف، نقطہ نہایت ہی زبردست، پرفیکٹ ہے، جو جہاں ہے وہیں بے مثال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وہاں سیٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسا بے مثل و بے مثال کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ یقین جان لیجئے اللہ کے رسول کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن آج بھی ایک معجزہ زندہ سلامت آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، قرآن پاک کی شکل میں۔ جیتا جاگتا زندہ معجزہ ہے وہ، اللہ کا کلام ہے وہ، رسول کا سب سے بڑا اعجاز ہے وہ، جب سے نازل ہوا تب سے آج تک اور قیامت تک کے لیے کھلا چیلنج ہے اس میں کہ اے دشمنان دین، اگر ہمت ہے تو ایک آیت، ایک سورت کے برابر کوئی دوسری سورت بنا کے بتا دو۔ آج بھی وہ چیلنج قائم ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ الو کے پٹے بولے 26 آیتیں نکال کے ہم نوا قرآن چھاپیں گے، اس کو ہی سب نکال باہر کر دیا گیا، اور ساری دنیا کے اندر درگت بنی ہے وہ وسیم رضوی خبیث کی۔ اللہ ایسے لعنتیوں پر ہزار لعنتیں برسائے، اور ہمیں قرآن پاک سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔